جی ناظرین، خوش آمدید. اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سیاستدان وسیم آفتاب صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی سر. خیریت سے آپ؟ سر پہلے متحدہ، پھر پی ایس پی، جو ہے اس کے بعد ایک دم سے اتنا بڑا گیپ، کیا وجہ بنی؟ آپ کو نظر انداز کیا یا پھر آپ سے جو ہے نہیں بن پائی؟ میرے خیال میں ماضی کو بھولنے کی ضرورت ہے اور آگے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو جتنا کچھ ہو چکا ہے پھر ہم دوبارہ اسی طرف چلے ہوں جائیں، ہوں اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں. ہوں ہوں یقینی طور پہ اختلافات ہونا ایک فطری امر ہے اور اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کے بعد کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس ایسے حالات کے اندر جب ملک مشکلات میں ہوں، جب لوگ مشکلات میں ہوں، شہر سفر کر رہا ہو، شہر کے لوگ سفر کر رہے ہوں، اور اس وقت میں یہ کہوں کہ نہیں میری بات بڑی ہے، نہیں میری بات بڑی نہیں ہے. میں اگر سیاست لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے شہر کے لوگ تکلیف میں ہیں، بالکل. اور میں اس وقت اپنی اختلاف کو اوپر رکھ دوں تو پھر یہ کوئی سیاست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کے لوگ ہمارا جس صورتحال سے گزر رہا ہے، تو میں ہوں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اچھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اختلافات سب جگہ ہوتے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت ماحول کیا ہے. جی. ایک نارمل ماحول کے اندر اختلاف ہونا دوسری صورتحال ہوتی ہے، لیکن ایک کرائسس کے اندر اختلاف ہونا پھر اس وقت انسان کے اوپر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک مقصد بڑا ہے یا اس کی اپنی ذات بڑی ہے. تو میں ہوں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پوری زندگی اسٹوڈنٹ لائف سے یہاں تک کا جو بھی سفر کیا اس کے اندر ہم نے ایک نظریے کے تحت کام کیا، اس کے نظریے پہ جدوجہد کی، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کے متلاشی ہیں کہ ان کے مسائل کا حل کون دے رہا ہے. اور حل دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے. جی. بھائی جو لوگ کام کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ میں کوئی نئی بات کروں، پھر ایک نیا فلسفہ دوں، پھر ایک نئی سرے سے جدوجہد کی جائے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر اس مشکل سے نکلا جائے. تو میں ہوں. سمجھتا ہوں یہی بات ہے، بجائے یہ کہ میں کہوں کہ فلاں سے اختلاف تھا اور فلاں سے نہیں، یوں میں تھوڑا اختلاف. جاننا چاہتی ہوں کہ پی ایس پی سے علیحدگی کی وجہ کیا میں نے کہا بنی؟ نا کہ وہ یقینی طور پہ اگر انسان کوئی راستہ تبدیل کرتا ہے تو اختلاف تو ہوتے ہی ہیں. ہوں تو ہوں اب اس اختلاف پر مزید اختلاف بڑھایا جائے، اور یہ جگہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس اختلاف کو یہاں ڈسکس کریں، کیونکہ تلخی ختم کرنے کا واحد ذریعہ یہ کہ آپ اس تلخی کو بھول جائیں، تبھی ماحول بہتر ہوگا. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. جو کرائسس ہے اس وقت اس شہر کے ساتھ، اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ، ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم سب کو اچھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھی بات سے بالکل. مراد آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بحیثیت قوم، بحیثیت سیاستدان جو ہے ہمیں مطلب ماضی کو جو ہے نہیں ریپیٹ کرنا چاہیے. اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم آگے آنے والے وقت کو ہم دیکھیں، اس کو کس طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. سندھ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سندھ کی جو بھی سیاسی صورتحال ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سندھ کو یقینی طور پر ہر آدمی اپنی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے. ہوں ہوں سندھ ہمارا صوبہ ہے، اور سندھ سے یقینی طور پر ہر آدمی کو حکومت سے شکایت ہوتی ہے، چاہے ہوں. کتنی اچھی حکومت ہو، لیکن لوگوں کو اس سے شکایت ہوتی ہے. ایسا جی. نہیں ہو سکتا کہ کوئی گورنمنٹ آئے اور سارے لوگ کہیں گے بڑی زبردست گورنمنٹ آ گئی. ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ سے شکایت ہوتی ہے، ہمیں بھی شکایت ہے. ہوں ہوں اور ہم اس شکایت کو ایک بھائی کی طرح ہی دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم سے ان کی کوئی بات چیت ہے، اور سندھ کے جو بھی مسائل ہیں، جو مشکلات ہم بحیثیت کراچی ایڈ سی یا سندھ کے اربن جو شہر جو لوگ ہیں وہ جو محسوس کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے، وہ شکایتیں یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہوں ہوں کیونکہ اتنا سال ہو چکے ہیں، اگر کراچی کے بچوں کو ان کا جائز رائٹ نہیں مل رہا، اور جب یہ کراچی کی بات کی جا رہی ہے تو کسی خاص نسل، کسی خاص مسلک، کسی خاص زبان کی بات، جو بھی کراچی میں رہتا ہے، چاہے وہ سندھی ہے، کسی بھی پنجابی ہے، قومیت سے تعلق ہے سب اس لوگ کا. جو کراچی، بھائی ڈیفینیٹلی یہ کراچی ایٹس بولی ہی صرف ہوں وہاں پہ ہوں کسی زبان کی بات ہی نہیں. تو اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے سندھی بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جو سندھی دانشور ہیں، کہ بھئی دیکھیں یہ سفر اسی صورت میں آگے چل سکتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی سی ایس ایس ایک چھوٹی سی بنیاد ہے. اگر سی ایس ایس کے اندر دیکھیں آپ یہ کہہ کے بڑی عجیب سی بات کر دیتے ہیں کہ کراچی کا تعلیمی معیار گر گیا. اس سے بڑی کوئی ظلم نہیں ہے کہ آپ کراچی کے بچوں کو یہ کہیں کہ ان کا تعلیمی معیار گر. بھائی آپ کراچی کے بچوں کو نہیں لیتے ہیں، وہ پوری دنیا کھلی ہوئی ہے ان کے لیے، وہ باہر چلے گئے ہیں. ہوں. جامعہ کراچی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ بچہ جو بچہ دیگر بورڈز کے اندر ٹاپ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پاتا. صحیح بات این ہے. ای ڈی کے اندر وہ بچہ کلیئر نہیں ہو پاتا، یہاں کا بچہ ہی پاس ہو رہا ہے نا. تو اگر آپ سی ایس ایس کے ایگزام کے اندر اس کو مائنس کر رہے ہیں اور دیگر ایگزام کے اندر مائنس کر رہے ہیں، تو یہ ان کو سمجھنے کی، بھائی آپ کہتے ہیں کہ بھائی سندھ کے صوبے کی بات نہیں کریں، بھائی جب آپ یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بھائی ہم سب ریسیونگ اینڈ پر ہیں.
ताकत आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, आज से नहीं कई दहाइयों से आपके पास है। इस इशू को आपको देखना होगा कि भाई ये भी आपके बच्चे हैं, इनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इनको अपना भाई समझते हैं तो फिर आप इनके साथ बैठिए। भाई अगर मेरा कोई शिकवा है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सिंध के अंदर जो जॉब्स मिलती हैं वो मेरे बच्चों को नहीं मिल रही हैं, तो भाई आपको भी तो फर्ज है ना कि आप इसको भाई देखें ना, अगर आप ये कहने भी सबके साथ इवनली हो रहा है, भाई नहीं हो रहा इवनली ना। अगर इस शहर के अंदर, इस शहर का बच्चा पुलिस के अंदर नहीं जा रहा है, इस शहर का बच्चा सिंध की गवर्नमेंट के इदारों में नहीं जा रहा है, यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जगह ही नहीं है, वहां भी लिमिटेड एरिया, बट लेकिन सबका इवन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को बेरोजगार किया, अगर कोई मेरा सिंधी भाई किसी जगह लग गया, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं उसको निकाला जाए, उसका हक है भाई, वो भी सूबे का बच्चा है, वो भी गरीब का बच्चा है, उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह उसका कोई उसको भी इसका हक है, तो मेरे शहर का बच्चा भी तो है ना, वो भी इस बात का हक, उस बात का राइट रखता है कि भाई इस देखें, ये बड़ी आसान सी बात है ना कि भाई अगर आप लाड़काना से एक एसएचओ को यहाँ पे लाके लेकर आ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है सुबह, लेकिन बिल्कुल लेकर आए, लेकिन यहाँ का भी बच्चा तो फिर कहीं और जाके लगे ना, यहाँ का बच्चा भी कहीं और जाके लगे, यहाँ का बच्चा कम से कम यहाँ पे तो लगे ना। अगर आप ये नहीं लगाएंगे, किसी को उसका जायज हक, मैं ये नहीं करूँगा डीमेरिट आदमी को लेकर, भाई मेरिट पे लेकर आए, हम तो कह रहे हैं कि आप ओपन मेरिट करें, आप जो बच्चा आता होगा, कोई भी आता होगा, किसी भी जगह का भी आता हो, किसी जबान का आता हो, लेकिन अगर आप उसका ये राइट ही उसको बंद कर देंगे कि भाई यहाँ पे नहीं है, आप देखें सरकारी एड्स आते हैं उसके अंदर बाकायदा लिखा होता है कराची के वाला सब आ जाएं, तो जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई, आप ओपन मेरिट करें ना। अगर आपने अच्छा तालीमी निजाम दिया हुआ है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, आप ओपन मेरिट की बात करें, आप सब कुछ कह रहे हैं कि इंसाफ और मबनी निजाम है, तो भाई इंसाफ और मबनी निजाम के लिए बुनियादी चीज ये कि आप वो मौके फराहम करें जिस पर बच्चे को ये इत्मीनान हो कि मेरे साथ जब मैं दाखिल होऊंगा किसी भी जगह, तो मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा उसके पास कौन सा डोमिसाइल है, बस ये पूछा जाएगा कि भाई तुम मेरिट पर आते हो, तुम्हारे पास वो म्यार है जो किसी भी इदारे में दाखिल होने के लिए, उसका मुलाजिम होने के लिए काफी होता है। मैं समझता हूँ ये बुनियादी चीज है, ये किसी इंसाफ करें, अदल करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर यकीनी तौर पर मुश्किलात होती है, फिर सारी तकलीफ होती है। मैं अशफाक साहब से भी उनकी राय जानना चाहूंगी। आपने वसीम साहब की जो है गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल से बेहतर गुफ्तगू की है कि मेरिट को आगे रखते हुए जो है आपने देखना चाहिए। देखिए, जहाँ तक वसीम भाई ने बात की जॉब्स के हवाले से, लेकिन जहाँ तक ये चीज़ें हैं ना, इसके लिए तो बाकायदा अखबार में इश्तिहार भी आते हैं, और अब तो लोगों को यहाँ तक कि मेरे परसों किसी को टीसीएस भी आ रहे हैं, चाहे वो चौकीदार की गार्ड की जॉब क्यों ना हो, ए ग्रेड की जॉब क्यों ना हो। अब ये तो चाहे वो बात है कि कराची में किसी भी मतलब उसका हो, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, बलोच हो, उर्दू हो, सारे एक ही हैं। हम एज अ कौमियत ये जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, ये डिपार्टमेंट से इंटरव्यूज़ लेती हैं, और कभी भी ये चीज़ें फिर ये सोच रखी नहीं कि कराची वाला सिंध जाए, सिंध वाला कराची है। जो जिसको जब मैंने काफ़ी ऐसे देखे डीएमसीज के जो लोग हैं वो ठट्टा में भी जॉब कर रहे हैं जो कराची, लेकिन मतलब कभी भी ये चीज़ें नहीं हुई, जो मेरिट पे होती है उस पर वर्किंग होती है, और वो मेरिट पे वो चीज़ें मिलती हैं, अखबार में इश्तिहारात आते हैं। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले अशफाक साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। वसीम साहब, सिंध की कौन सी सियासी जमातें अभी आपसे राब्ते में? देखें, सियासी जमा हमने सियासत की है तो सियासी रवाबित तो हमेशा से थे और हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे, और लेकिन बहरहाल जो हमारा अपना पुरानी जमात है एमके, मुझसे हमारे बड़े अच्छे मरासिम, हम लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि बहरहाल ये एक ऐसा मौका है कि जब हमें एक होने की ज़रूरत है आगे चलने के लिए, मुश्किलात से निकलने के लिए। देखें, हम सियासत कर रहे हैं लोगों के लिए, और लोग तकलीफ में हैं। एक तरफ के इलेक्ट्रिक शहर को तबाही मचाई हुई है, कोई बोलने उसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिस पर शहर के लोग अपने आप को एहसास से महरूमी का शिकार समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, शहर के लोग ये समझते हैं कि उनकी हक तलफी की जा रही है। इस शहर का बच्चा मेरिट पे आते हुए भी अगर वो पास नहीं हो रहा है और वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई झगड़े के बगैर भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस शहर को पुरअमन रखते हुए भी हम लोगों के दरमियान डायलॉग्स का एक प्रोसेस शुरू कर सकते हैं कि भाई बैठिए, हम लड़ने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम बैठने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मसाइल को हल होना चाहिए। अब ये वक्त आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम जारी फरमा दिए हैं, तो उस पर मैं समझता हूँ कि आगे चलने की जरूरत है। देखें, कोई भी शख्स लड़ना नहीं चाहता, अगर किसी शख्स के मसाइल हल हो रहे होंगे, उसकी मुश्किलात के इजाला हो रहा होगा, उसको इंसाफ मिल रहा होगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, तो कोई भी शख्स कोई नारा नहीं लगाएगा।
لیکن اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوگی، وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ بھئی اس شہر کے اندر جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور نیچے کی جو بھی ٹیئرز ہیں اس کے اندر اس کی نمائندگی نہیں ہے، وہ میرٹ پر آنے کے باوجود بھی وہ کہیں موجود نہیں ہے، تو یقینی طور پر وہ، اور اس کے اندر بلا امتیاز رنگ و نسل میں جب بات کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی خاص کمیونٹی کو بات کروں، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف مہاجر بچے ہیں، نہیں بھائی اس شہر کا جو شہر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو یہاں پر پڑھا ہے، بڑا ہوا ہے، یہاں تعلیم حاصل کی، یہ اس کا رائٹ ہے بھائی، وہ سب جگہ جائے، وہ فوج میں جائے، وہ سی ایس ایس میں جائے، وہ پولیس میں جائے، وہ دیگر ڈپارٹمنٹ میں جائے، جو نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی ناانصافی ہے کہ مسلم لیگ نون آتی ہے، وہ کراچی چیمبر آف کامرس کا نام پاکستان چیمبر آف کامرس کر دیتی ہے۔ بھائی آپ کسی شہر، اس شہر کا پوٹینشیل ہے نا، یہ پاکستان کے لیے صرف کر رہا ہے، آپ اس شہر کو صرف اس وجہ سے کہ بھئی چونکہ دیگر جو ہے نا وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ چونکہ زیادہ اچھا کام پرفارم کر رہا ہے، اس کا ریونیو زیادہ ہے، تو آپ نے اس کی شکل اس وجہ سے کہ بھئی دیگر نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا کراچی کے چیمبر آف کامرس کو جو ہے نا اس طرف لے کر آ جائے، کراچی اسٹاک ایکسچینج کا نام تبدیل کر دی۔ تو یہ چیز جو یہ انٹینشن ہے یہ بڑی غلط ہے۔ آپ یہی تو ہماری پرفارمنس ہے بھائی، ہم ملک کو سرو کر رہے ہیں نا، ہم کسی اس شہر کا ریونیو ملک کو سرو کر رہے ہیں نا، تو بجائے یہ کہ آپ ہمارے اس ریونیو کی نتیجے میں ہماری رسپیکٹ کریں، ہماری اس کا قربانی کو، اس ہماری محنت کو ہمارے بچوں کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ انصاف کریں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کا پیٹ کاٹ کر، کسی کو نظر انداز کر کے کسی کے ساتھ نہیں، بالکل، اگر لاہور بن رہا ہے تو بھی وہ بھی میرا شہر ہے، پشاور بن رہا ہے وہ بھی میرا شہر ہے، ملتان بنتا ہے وہ بھی میرا شہر ہے، کوئٹہ بن رہا ہے وہ بھی میرا شہر ہے، لیکن کراچی بھی سب کا شہر ہے، کراچی پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو سب کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی وسیم صاحب، لیکن جو میرا سوال تھا وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آئندہ آگے جو کوئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کے کوئی تعلق، مطلب رابطے ہوئے ہیں شمولیت کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی کل ہی میرے خیال میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے دوبارہ سے کہا ہے کہ سب لوگ آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظرف کی بات ہے کہ سب لوگ کو اس بات کو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ماضی میں جو اختلافات تھے وہ سارے اختلافات کو ختم کر کے اختلاف، میں نے کہا نا اختلاف کہاں نہیں ہے، ہاں کل میرے خیال میں کل پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ بھی اختلاف ہی ہے نا، نظریاتی اختلاف ہیں، کسی کے اختلافات ہونا ایک میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، تو اختلاف تو ہوں گے۔ اختلاف کی بنیاد پر یہ تو جنگ پہ تو نہیں جانا ہے نا ہم نے، وہ اختلاف تھا، بالکل ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی چیز یہ کہ ہمارا اختلاف اگر جن اصولوں پر تھا، جن پرابلم کی وجہ سے تھا، وہ اگر پرابلم حل کرنے کی کوئی راستہ بنتا ہے تو ہمیں اس طرف چلنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد العباد بھائی، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور کل خالد مقبول صدیقی بھائی نے دوبارہ کہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم سب کو سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آئندہ ہم آپ کو متحدہ کا پارٹ دیکھیں گے؟ ہم سب کی خواہش تو یہی ہے کہ ہم کسی ایک ایسے پلیٹ فارم پر جمع ہوں کہ جہاں پر ہم اس صوبے کی، شہر کے لوگوں کی، صوبے کے لوگوں کی، ملک کی خدمت کر سکیں۔ دیکھیں کراچی کا جو رول ہے اس کو آپ صرف ایک شہر کے تناظر میں نہ دیکھیں، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی کا پہیہ گھومتا ہے تو پاکستان کا پہیہ گھوم رہا ہے۔ آج بھی اگر کراچی کے ریونیو کو پاکستان کے ریونیو سے نکال دیں تو پاکستان کے پاس کھانے کے نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا پرائیڈ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے احسان کہ بھائی ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم صرف اس ملک سے انصاف چاہتے ہیں اپنے لیے، ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگ رہے ہیں، جو فیور جائز ہے ہمارا، جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے، صرف یہ بات ہے، اور وہ بھی سب کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اردو بولنے والوں کو نہیں، بھائی جو اس شہر میں رہتا ہے، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، جو بھی ہے، مہاجر، اس کو آپ اس کا رائٹ دیں، وہ بچہ جو میرٹ پر آتا ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شہر کے مسائل حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے بچوں کو بھی ساتھ فوج میں کمیشن دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر میجر جنرل 20-25 جتنے بھی ہیں اس کے اندر کراچی شہر کے بھی بچے میجر جنرل بننے چاہیے، لیفٹیننٹ جنرل یہاں کے بچے بھی بننے چاہیے، جو میرٹ پر آتے ہیں۔ کمشنر اگر یہاں کا بچہ ہوگا تو زیادہ سرو کرے گا، اچھا سرو کرے گا، اس کو پتہ ہوگا کراچی شہر کے مسائل کیا ہے، کس گلی کے مسائل کیا ہے، کس شہر کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں یہ شہر لیک کر رہا ہے، اس احساس محرومی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس شہر کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ ملک کو سرو کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ والی دیکھنے کی بات۔ جہاں تک اس وسیم میں نے بات کی اسی حوالے سے کہ کراچی کی، دیکھیں جہاں ابھی بھی پہلے بھی اسی پہ ٹاپک پہ جب بات ہوئی نا، یہ جابس وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ تمام صوبے کی جابس بھی آتی ہیں۔ اب جب کے الیکٹرک کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر میں وہی بات کہ کے الیکٹرک آپ دیکھیں نا 52% جو ہے اپنا انہوں نے اضافہ کیا۔ اب یہ چیزیں اتنی آسان تو نہیں ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی، اور اس کا بھی جو ہے ابھی بھی ہم اسی چیز پہ ہی آئے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وفاقی گورنمنٹ کا کریں کیا۔
اس وفاقی گورنمنٹ کا جو ہر بات پہ یو ٹرن کرتی ہے، اس وفاقی گورنمنٹ میں جس کا حصہ ایم کیو ایم خود بنی ہوئی ہے. اب جب ایم کیو ایم سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ مہنگائی کے اوپر کیوں عمران خان سے بات نہیں کرتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں کرتے. اب صوبے کے اندر کوئی بل پیش ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ یہاں اعتراض کرتے ہیں، وہاں تو دونوں اسمبلیوں کو بٹھا کے 30 منٹ کے اندر 30 بل پاس کر لیتے ہیں، وہاں کوئی بات نہیں کرتا. ساری چیز اب اس وقت عمران خان صاحب بیجنگ گئے ہوئے اور وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے جو ہے ویڈیو لنک سے لوگوں سے چائنا میں بات کر رہے. جب آپ نے ویڈیو لنک سے ہی کرنا تھا تو آپ پاکستان میں بیٹھ جاتے بھائی، آپ کو چائنا جانے کی ضرورت کیا تھی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی طرف نکل پڑی ہے. انشاءاللہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور ہم اس حکومت کا تختہ پلٹیں گے، کیونکہ اس نے عوام کو بالکل اس حال میں کر دیا ہے. ایک عام آدمی بالکل پس چکا ہے، اور جب عام آدمی پستا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے اشفاق صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر. جی ناظرین، خوش آمدید. اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے محفوظ عرزانی صاحب. میں خوش آمدید کہوں گی سر. خیریت سے ہیں؟ وسیم آفتاب صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. سر K4 منصوبے کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے تھوڑی بہت. یہ جو منصوبہ تھا 650 ملین گیلن کا تھا، اب اس کو 260 پہ کر دیا گیا ہے، کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ریسنٹلی مجھے جو ہے وہ ایڈوائزر کیا گیا ہے K4 پروجیکٹ پہ، اور اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ جو سندھ بیراج کا پروجیکٹ ہے تو اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. اچھا، اب K4 پروجیکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں جو سوال آپ نے اٹھایا کہ اس کا جو 560 ملین گیلن پر ڈے، جو کہ کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1.2 بلین گیلن پر ڈے تھا. نہیں 650. اس میں لازمی جو میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو اس وقت جو ہے تقریباً کراچی 650 ملین گیلن پر ڈے جو ہے وہ اس وقت ریسیو کر رہا ہے. تو اس میں ایڈیشن تھا تاکہ یہ 1.2 بلین گیلن پر ڈے پہ پہنچ جائے اور یہ کراچی کی جو ریکوائرمنٹ وہ پوری ہو جائے، یعنی 1.2 ارب گیلن پر ڈے کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو کنسیو ہوا تھا 2007 میں اس پہ کام ہوا، 2016 میں یہ فائنلائز ہوا، اور اس کے بعد 2018 میں اس کا پہلا کمپوننٹ بننا تھا جو کہ 260 ملین گیلن کا ہی تھا. پھر 222 میں دوسرا 260 ملین گیلن کا وہ کمپلیٹ ہونا تھا، اور پھر 223 کے اراؤنڈ جو ہے وہ اس کا 130 کا کمپوننٹ تھا. تو یہ سارے جو 3 کمپوننٹ ملا کے ان کو 560 ملین گیلن کرنا تھا. اب ایشو یہ ہوا ہے کہ اس کی فنڈنگ جو تھی وہ اس وقت جو تھی وہ تقریباً 25.5 ارب روپے تھی، جو کہ یہ متواتر جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوتا گیا، اور اس میں کافی ٹیکنیکل فالٹس آئے، اور کافی یہ سندھ گورنمنٹ کو آدھا پیسے دینے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کو آدھے پیسے دینے تھے، اور اس کی ایگزیکیوشن جو تھی وہ ود ان ٹائم پیریڈ جو 22 میں نے بتایا وہ ہونی تھی. لیکن کیونکہ یہ 2022 میں جو ہے نا یہ کمپلیٹ کرنا تھا آپ لوگوں نے، اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، مطلب جو 2016 میں جو کنسیو کیا گیا تھا، اور یہ 2022 میں آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا یہ پروجیکٹ. ابھی جو میں سچویشن بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ہسٹری کیا تھی. لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ اس کو سینٹرل گورنمنٹ نے تقریباً فائنینسنگ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو لے لی ہے. یہ صرف وہی جو 12,500 کا شیئر تھا، 12.5 ارب کا جو شیئر تھا سندھ گورنمنٹ کا، 136 ارب روپے پہ ابھی کاسٹ ہے، یعنی صرف ایک کمپوننٹ کی، جو کہ اس زمانے میں 25.5 ارب روپے کاسٹ تھی. لیکن بدقسمتی سے اب یعنی یہ لوگوں کا ہی پیسہ ہے نا جو خرچ ہوگا، تو 136 ارب روپے کا اب یہ پروجیکٹ بن گیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ صرف 12.5 ارب دے رہی ہے، جبکہ باقی پیسے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ وابڈا نے لیا ہے، اور اس کی انشاءاللہ ایگزیکیوشن اکتوبر 2023 میں ہونی ہے. یہ وہ پہلا کمپوننٹ ہے جو ویسے بھی اوریجنل ڈیزائن میں بھی فرسٹ کمپوننٹ تھا 260 ملین گیلن. مگر میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں، یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے یہ بتایا کہ جی ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ 560 ملین گیلن پر ڈے کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. تو پانی تو آ جائے گا، لیکن کیونکہ ان کے پاس سٹرکچر نہیں ہے پہنچانے کے لیے، تو انہوں نے اس چیز میں ایک قسم سے کہا کہ جی یہ ہماری کیپیبلٹی سے اوپر ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو اس کو پھر یہ طے ہوا کہ چلیں جی اگر آپ 560 نہیں کر سکتے آپ 260 کریں. تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے
کہ یہ گورنمنٹس کی جو کیپیبلٹیز اچھا ہیں. لیکن سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پہ. سندھ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ مطلب وفاقی حکومت کی وجہ سے ہم مطلب یہ منصوبہ نہیں ہم کمپلیٹ کر پائے اور ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات رکے ہوئے اس لیے عوام بوند بوند پانی کے لیے ترس رہی ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نیشنل لیول پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہاں پہ جو پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے بدقسمتی سے, میں کسی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن ایک طریقہ کار ایسا بن گیا ہے کہ عوام کی جو ہے وہ جو فیسلٹی جو دینی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ کراچی تو ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کو بہت بڑا مسائل ہیں, چاہے ٹرانسپورٹ کا ہو, ہیلتھ کا ہو, یا یہ ہمارے پانی کا مسئلہ ہے. تو ہمیں تو سب چیزوں سے بالا تر ہو کے, پارٹیز کی سوچوں سے بالا تر ہو کے کہ کس کو ووٹ ملے گا اور کون گورنمنٹ بنائے گا اور کون کس کی سکورنگ ہوگی, ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, جو ہی میں سمجھتا ہوں ایک گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ کا یہ انکیپیبلٹیز کا ایک فیکٹر رہا, ایک چیز. دوسری بات جو ڈیزائن تھا جو پروجیکٹ کا, اس کی جو الائنمنٹس تھی وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ جب اس کو دوبارہ ریویو کیا گیا, وابڈا نے ریویو کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اوپن سرکٹ آپ بنا رہے ہیں, اوپن کینال سسٹم پہ بنا رہے ہیں, یہ چیز جو ہے وہ نہیں چل سکتی, کیونکہ ایک تو ٹیرن ڈفرنٹ تھا, پھر آپ کا پانی چوری ہو جائے گا, تو کراچی تک پورا پانی پہنچے گا. پانی تو ہفتہ صاحب ابھی بھی چوری ہو رہا ہے. وسیم صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے جگہ جگہ ہائیڈرنٹس بنائے ہوئے, عوام کو کس طرح سے پانی مل رہا ہے, عوام کو تو نہیں مل رہا, ہائیڈرنٹس ساری لے رہے پانی. دیکھیں یہی تو انکیپیبلٹی ہے نا. یہ اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی یہ روک نہیں سکتی, یہ چیز رک سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی ول ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ پیسے بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, ساری چیز سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں. ٹھیک ہے محفوظ صاحب, 127 کلومیٹر طویل منصوبہ جو ہے 108 کلومیٹر پہ اب لے کر آ چکے ہیں, اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ اب اس کو ایک بڑی پائپ لائن سے جو ہے اس سے لانا پڑے گا, یعنی کینجر سے وہ جیسے اوپن کینال نہیں لائیں گے, اور وہ 64 کلومیٹر کی لائن ہے جو کہ آئیں گی, اور اس سے پانی جو ہے وہ بائی پریشر پمپ ہو کے اور وہ پہنچے گا آپ کے گھاروں جو فلٹر پلانٹ ہے, اور وہاں سے پھر فردر وہ ایڈ ہوگا, اور یہاں پہ جو ہے ہمارا پپری اور جو یہاں پہ جو فیسلٹی ہے کراچی کی منگو پیر سے ہوتا ہوا پھر یہاں پہنچے گا. تو یہ کیونکہ یہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ تھا, پہلے انہوں نے لانگسٹ روٹ لیا ہوا تھا, تو یہ ایک زیادہ ایفیشینٹ سسٹم بنے گا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کم کرنے سے کوئی نقصان ہوگا, بلکہ کم کرنے سے فائدہ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی شارٹ کٹ لیتے ہیں, یہاں چھوٹا والا روٹ لیتے ہیں, تو اس سے کاسٹ بھی کم آ رہی ہے اور اس سے سسٹم بھی زیادہ ایفیشینٹ بن رہا ہے. تو آئی تھنک یہ کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہے, یہ پازیٹو پہلو. اچھا ٹھیک ہے محفوظ صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی 2007 میں اس منصوبے کی جو رقم تھی, جو اس کی لاگت بتائی جاتی تھی 25 ارب روپے تھی, اب اس کی کیا لاگت ہے؟ 25.5 ارب روپے اس وقت تھی, اب یہ ہو گیا 136 ارب روپے کا. 136 ارب. ہاں, جبکہ اگر ہم 560 ملین گیلن پر لیکن اس میں پانی بھی آپ لوگ اس مقدار میں نہیں دے رہے ہیں, اب تو آپ نے کم کر دیا ہے, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں, ان کے پاس سیٹ اپ تو نہیں پھر ہے. کیسے آپ یہ بجٹ اس کا بڑھ گیا؟ دیکھیں یہ تو 2007 کی یہ تھی, تو 2007 اور آج میں بہت زیادہ فرق ہے, میٹیریل وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو بالکل. یہ تو اس وجہ سے جو ہے, اور اس کے بعد یہ تھا کہ بڑی وجہ یہ اس منصوبے کے نہ چلنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ انڈر اسٹیمیٹڈ تھا. ٹھیک ہے جی, یہ کب تک آپ کو مکمل ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے؟ پھر میں وسیم صاحب کے پاس جاؤں گی کیونکہ میرے پاس کچھ منٹ رہ گئے ہیں. کب تک یہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ یہ اکتوبر 2023 انشاءاللہ 260 ملین کیرٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہماری کوشش یہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ مزید جو دوسرے کمپوننٹ ہیں ان کمپوننٹ پہ اسی عرصے کے دوران جو کام شروع کیا جائے, لیکن 260 انشاءاللہ اکتوبر 2023 تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی. وسیم صاحب 650 سے 260 پر آ چکے ہیں, سندھ گورنمنٹ جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر پا رہی. ابھی جس طرح سے محفوظ صاحب نے بتایا کلیئر پورا آپ نے گفتگو سنی, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو انسان کو پورا امید ہی ہونا چاہیے اور اچھی بات ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ چلیں بہرحال کراچی کے ساتھ اگر کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو کیا جائے, کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں پچھلی پاکستان کی تاریخ میں کراچی کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے وہ ہر شعبے میں کی گئی ہے. پانی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہم 72 سال کے بعد کراچی کے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی دے دیجئے, ہمارے گھر سے کچرا ہٹا دیجئے, ہمارے سیوریج کا نظام صحیح کر دیجئے. یہ وہ شہر کہہ رہا ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے. تو پاکستان کے چلانے والوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ شہر کے لوگ ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے, وہ شہر کے لوگ خاموش ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں اور اس ملک کو سرو کر رہے ہیں. اس ملک کو چلانے کے لیے ساری ذاتیوں کے باوجود, ساری ناانصافیوں کے باوجود
FBI की जातियों के बावजूद, कस्टम की जातियों के बावजूद वो पाकिस्तान के खजाने को भर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये उनको भी देखने की जरूरत है कि ये दुनिया जो चल रही है ये आप नहीं चला रही है, ये अल्लाह ताला चला रहा है। तो इंसाफ को इस हद तक डिले ना करें कि उस आसमान से फैसले आए। कराची के लोग बहुत तकलीफ में, अगर 72 साल 74 साल गुजरने के बावजूद आप कराची के लोगों को पानी नहीं दे सकें, तो आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं उस दौर में कि जब दुनिया हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई आप मेरे साथ रोजगार में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप इस शहर को बनाने में नाइंसाफी कर रहे हैं, इस शहर के लोगों के साथ इंसाफ देने में नाइंसाफी कर रहे हैं। हर तरह का स्टे इस मुल्क की अदालत से कराची के खिलाफ पड़ा हुआ है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ स्टे अदालतें देती हैं, सेंसस के खिलाफ स्टे हमारी अदालतें सुनती नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो जो सारे मसाइल हैं, इसको देखने की जरूरत है। पाकिस्तान को चलाने के लिए जो कराची की ने कुर्बानियां दी हैं और जो दे रहा है, कराची के लोग से ज्यादा कोई मुहब्बे वतन नहीं है। इसके बावजूद भी कराची के लोग की नाइंसाफी हो रही है, तालीम में, रोजगार में, हर चीज में। उसके बावजूद कि कराची का कमिश्नर कराची का बच्चा नहीं है, कराची का डिप्टी कमिश्नर कराची का बच्चा नहीं है, कराची का SHO कराची का बच्चा नहीं है, कराची का SP SSP सिटी पुलिस का चीफ कराची का बच्चा नहीं है, लेकिन मेरिट पर उतरता है। CSS के अंदर कराची के बच्चों को माइनस किया जा रहा है आज से नहीं, कई सालों से। इसके बावजूद कोई देखने को और सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा रहा, इस मुल्क से जो सिंसियर हैं, जो इस मुल्क के लॉयल हैं, उनको देखने की जरूरत है कि आप बच्चों के साथ इंसाफ करें। मैं आपसे कोई अनड्यू फेवर नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कराची में रहने वाला हर जबान बोलने वाला बच्चा मेरा बच्चा है, अगर वो मेरिट पर उसको उसका राइट दिया जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं वसीम आफ्ताब साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। मैं लास्ट आपसे सवाल करना चाहूंगी महफूज साहब, K4 मंसूबा मुकम्मल होते ही कराची का जो अहम मसला है, पानी का मसला है, क्या वो हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल हल होता हुआ, न सिर्फ हल होता हुआ नजर आ रहा है, मगर इस पानी से मज़ीद तरक्की जो है उसकी बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। और मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जो भी मतलब पॉलिटिकल, वैसे तो देखें ना टेक्निकली अगर वापडा ने लिया हुआ है और उसको कंप्लीट हो रहा है, और उसमें लाजमी बात है सारे इदारे जो अभी कंस्ट्रक्शन उसकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। इस वक्त उसके सारे जो है वो फिजिबिलिटीज भी बन गई, उसकी डिजाइन भी बन गए, उसके पैसे भी जो है वो लास्ट टेक्निक मीटिंग में जो है वो भी अप्रूव हो गए। तो फर्स्ट उसका जो ट्रेंच आएगा तो इंशाल्लाह उससे काम भी शुरू हो जाएगा। तो काम तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट मंथ जो है काम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की जो भी है वो इस वक्त टेंडरिंग का सिलसिला चल रहा है। तो बड़ी तेजी से आपके कॉन्ट्रैक्टर्स भी चेंज हुए हैं इस दौरान। देखिए कॉन्ट्रैक्टर तो लाजमी बात है जो नहीं कर पाए, और नहीं, अब जब स्कोप ही तब्दील हो गया है तो कॉन्ट्रैक्टर तो तब्दील होंगे। तो ये है कि आपको पता है पूरा एक तरीकेकार होता है काम करने का, और कानून की पेचीदगियां होती हैं, उन सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से जो हल किया गया है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की भरपूर एक कोशिश है, और जिससे लाजमी बातें सिंध गवर्नमेंट की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी कि ये चीज़ जो है वो हो जाए। और हमारी सबकी ये दुआ है कि ये मंसूबा जो है अपने टाइम पे तकमील कर जाए। तो मैं नहीं समझता कि अगर सबकी विल शामिल होगी तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबके फेवर में अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची के लोगों को दुआ करनी चाहिए कि वो टाइम पे पूरा हो जाए। मैं जो चीज़ इस वक्त देख रहा हूँ एज ए एडवाइज़र कि इसके सारे कंपोनेंट माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और कोई इस वक्त कोई रुकावट मुझे नज़र नहीं आ रही कि K4 मंसूबे में अब कोई ऐसी चीज़ रहेगी, रुकावट कोई नजर नहीं आ रही, और इंशाल्लाह ये जल्द मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके मुकम्मल होते ही कराची की आवाम को भरपूर पानी मिलेगा। देखिए सिर्फ सेट ये है, हमको आप तो नहीं देख रही आपकी मुस्कुराहट से मैं समझ रहा हूँ, मगर ये है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ये 2 साल है हमारे पास कि वो सिंध गवर्नमेंट के KWSP जो है, जो कराची वाटर सेवरेज बोर्ड है, उसका जो है वो जिम्मेदारी है। तो KWSP भी काम कर रहा है, तो लेकिन उसको तेजी से काम करना चाहिए, और इसमें उसको सुस्ती नहीं दिखा। उसके पास कैपेसिटी मौजूद है, सारी पाइपलाइंस आपको जो है बनानी है, ये जो टैंकर सिस्टम है इसको आपको खत्म करना है। एक चीज जरा जहन में रख लें कि देखें जितने हमने पैसे कमाए हमने कमा लिए, बस मेहरबानी करके बैठ के खा लें उसको मुकम्मल होने तो बैठ के खा लें, बाकी इस मौसम को इस चीज की नजर में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महफूज और यानी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। वसीम आफ्ताब साहब, मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेजबान निदा से दें इजाजत, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।